جیو نیوز کے نمائندوں عبدالقیوم صدیقی اور مرتضی علی شاہ کی رپورٹس کے مطابق سپریم کورٹ آف پاکستان میں سماعت کے دوران ٹرسٹ ڈیڈ کے سوئٹزرلینڈ سے جہانگیر ترین کے تعلق کے بارے میں کوئی بھی سوال نہیں پوچھا گیا اور نہ ہی برطانیہ اور غیر ملکی بینکوں کے گوشوارے عدالت میں پیش کیے گئے۔ عدالت نے بھی گہرائی میں جا کر پیپرز کی مکمل ٹریل کے بارے میں نہیں پوچھا۔ صرف ایک ٹرسٹ ڈیڈ کے باعث جہانگیر ترین کے نیو بری UK پر 7 ملین پاؤنڈز مالیت ہائٹ ہاؤس سے ان کے مختلف بیانات کے بارے میں بھی سوالات پیدا ہوئے۔ ICIJ کی پاناما پیپرز پر رپورٹس میں سوئٹزرلینڈ کی HSBC کی گوئر زیلر ٹرسٹ کمپنی کا بہت ذکر آیا تھا۔ آف شور شیلز اور ٹرسٹ پر مشورے دینے والے ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کا کہنا ہے کہ کوئی بھی شخص جس کا سوئس اکاؤنٹ نہ ہو وہ آف شور ٹرسٹ رجسٹر کرانے کے لیے سوئس بینکاروں کی خدمات حاصل نہیں کر سکتا جو جنیوا میں ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جہانگیر ترین کی شانی ویو لمیٹڈ برٹش ورجن آئی لینڈ میں رجسٹر ہے اور ہائٹ ہاؤس کی پراپرٹی جس پر سپریم کورٹ میں بحث اور اسکروٹنی ہوئی وہ برطانیہ میں ہے۔ جہانگیر ترین کی ٹرسٹ ڈیڈ پر گواہ کی حیثیت سے ایک شخص کا نام ہے جس کا پتہ جنیوا میں ایک لگژری ریئل اسٹیٹ کمپنی کا لکھا ہے۔ اس سے یہ حقیقت مزید واضح ہوتی ہے کہ آف شور ٹرسٹ کے اسپانسرز نے برکشائر UK میں 7 ملین پاؤنڈز مالیت کا ہائٹ ہاؤس لیا۔ ٹرسٹ ڈیڈ پر دستخط کرنے والی ولیری مائکوسکی جنیوا میں موقوف آف شور ٹرسٹ ایڈمنسٹریٹر ہیں۔ ولیری سوئس شہری ہیں اور جنیوا میں رہتی ہیں۔ جہانگیر ترین نے سپریم کورٹ میں برطانیہ یا سوئٹزرلینڈ میں اپنے سمندر پار بینک کے ریکارڈ کی تفصیلات پیش نہیں کی ہیں۔ جہانگیر ترین کے وکلاء متعدد بار یہ کہہ چکے ہیں کہ فنڈز قانونی راستوں سے پاکستان سے باہر گئے مگر کبھی بھی سمندر پار بینک کی تفصیلات نہیں دے سکے۔ جہانگیر ترین عدالت کی پوری کارروائی کے دوران یہ کہتے رہے کہ وہ ٹرسٹ کے بینیفیشری نہیں ہیں بلکہ ان کے بچے ہیں، لیکن ٹرسٹ ڈیڈ میں ان کی اہلیہ کا نام بھی بینیفیشری میں شامل ہے۔